بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں کامران باجوہ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل باجوہ اسپیکس۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ چلیں آج چلتے ہیں اپنے موضوع کی طرف۔ آج ہم بات کریں گے چھینک کے بارے میں۔ ہم دیکھیں گے کہ چھینک کیوں آتی ہے، اس کی وجہ کیا ہوتی ہے، اور جو چھینکنے کا عمل ہوتا ہے پورا عمل یہ کیسے ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ہم دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ چھینک کا جو سبب بننے والی اشیاء ہیں وہ کون سی ہیں۔ کچھ اور سوالات ہیں جیسے کہ کیا سوتے ہوئے چھینک نہیں آتی، اور دوسری کہ چھینک روکنے سے کیا مسئلے مسائل ہو سکتے ہیں، اور تیسری چیز یہ کہ چھینک 3 بار ہی کیوں آتی ہے اور کیا ایسا ہے۔ چلیں ہم دیکھتے ہیں انشاءاللہ ان چیزوں کے جوابات ڈھونڈتے ہیں، لیکن اس سے پہلے میں چاہوں گا کہ آپ میرا چینل سبسکرائب کر لیں اور بیل کے آئیکن کو ضرور دبائیے گا تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو بآسانی ملتی رہیں۔ جی تو چھینک کیوں آتی ہے؟ چھینک اصل میں ایک قدرتی عمل ہے، اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جو ہمارا ناک اور نظام تنفس ہے، اگر اس میں کوئی گرد یعنی ڈسٹ وغیرہ یا پھر کوئی بیرونی ماحول سے کوئی ایسی چیز چلی جائے جو کہ اس کے لیے ڈسٹربنگ ہو، تو ہمارا پورا نظام تنفس اس سے ڈسٹرب ہوتا ہے اور ہمارے دماغ کو سگنل جاتا ہے، اور ہمارا دماغ چھینکنے کا عمل کرواتا ہے۔ تو دماغ کو جو سگنل جاتے ہیں، دماغ کا ایک خاص حصہ ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں سنیز سینٹر۔ تو جو ہمارے ناک یا ہمارے نظام تنفس کی جو جلد ہے یا اندرونی دیواریں ہیں وہ اتنی حساس ہوتی ہیں کہ ان کو اپنی حساسیت کی وجہ سے فوراً دماغ کو سگنل بھیجنا ہوتا ہے، اور دماغ سنیز سینٹر میں یہ سارا ایک عمل کرواتا ہے جو کہ انتہائی پیچیدہ اور بڑا ہی حیران کن ہے۔ اور یہ عمل کیسے ہوتا ہے، پورا عمل ہم دیکھتے ہیں۔ جلد سے دماغ کو سگنل جاتے ہیں، اور دماغ سے ہمارے ظاہر ہے سنیز سینٹر دماغ کے اس حصے کو پہنچتے ہیں، اور وہاں سے ہمارے اعضاء کو کچھ پیغامات جاتے ہیں۔ تو جو ہمارا سنیز سینٹر ہے وہ جب عمل کرواتا ہے تو پیٹ اور سینے کے مسلز اس میں حصہ لیتے ہیں۔ ڈایافرام ایک بہت بڑا مسل ہے اور وہ اس میں حصہ لیتا ہے، پھیپھڑوں کے نیچے ہوتا ہے، اور اس کا کام سانس لینے میں مدد کرنا ہوتا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہماری آواز کی پچ اور تار وغیرہ کو کنٹرول کرنے کے جو یا قابو کرتے ہیں پٹھے، وہ اس میں حصہ لیتے ہیں، یعنی آواز کے پٹھے۔ اور پھر ہمارے حلق کے پیچھے جو کچھ پٹھے ہوتے ہیں وہ بھی اس میں حصہ لیتے ہیں۔ آنکھوں کے پپوٹے، ان کو کنٹرول کرنے والے جو پٹھے ہوتے ہیں وہ بھی اس میں حصہ لیتے ہیں۔ سنیز سینٹر کا جو کام ہے وہ ایک ساتھ اور بڑی ترتیب سے اس سارے عمل کو وہ مطلب کام میں لے کے آتا ہے یا وقوع پذیر ہوتا ہے، اور جو اس وجہ سے جو ہمارے نظام تنفس میں خرابی آئی ہوئی ہوتی ہے وہ اشیاء یا چیزیں یا ذرات ہمارا نظام تنفس باہر پھینک دیتا ہے۔ اور اس سلسلے میں جب یہ کام ہوتا ہے تو جو پھیپھڑے ہیں وہ پھیپھڑوں کے اوپر ہوا کا کافی پریشر آتا ہے، پھیپھڑوں کے اوپر دباؤ آتا ہے، اور جو ڈایافرام ہے وہ ان کو دباتا ہے، پیٹ کے مسل دباتے ہیں پھیپھڑوں کو، اور پھیپھڑوں پر جب زور آتا ہے تو پھیپھڑے ہوا کو بڑے زور سے باہر کی طرف خارج کرتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں یہ پریشر اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ ہماری زبان اوپر اٹھ جاتی ہے، اور جو ہوا کا راستہ ہوتا ہے منہ سے ہوا نکلنے کا وہ تنگ ہو جاتا ہے۔ نتیجتاً ہماری مطلب ناک سے ہوا نکلتی ہے اور بہت تیزی کے ساتھ نکلتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے منہ سے بھی ہوا اسی طرح تیزی سے نکلتی ہے کیونکہ یہ پریشر بہت زیادہ بنا ہوتا ہے، تو ناک اور منہ دونوں کھل جاتے ہیں۔ اور ننھے ذرات 100 میل فی گھنٹہ، یہ بہت زیادہ سپیڈ ہے، 100 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے ہمارا یہ سنیز سینٹر اٹھا کے باہر پھینک دیتا ہے نظام تنفس سے، اور چھینک تب تک آتی رہتی ہے جب تک کہ صفائی کا پورا عمل نہ ہو جائے، ٹھیک ہے نا۔ اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ یعنی یہ چھینک جو پیدا کرنے والے اسباب ہیں، اشیاء ہیں، ان میں کوئی چیزیں تو یہ پہلے نمبر پہ گردوں کا بار ہیں۔ اس کے علاوہ ٹھنڈی ہوائیں سنسیشن پیدا کرتی ہیں، سیاہ مرچیں ہوتی ہیں، اور اس کے علاوہ یعنی یہ ہمارے ناک اور ہمارے نظام تنفس کے لیے حساس ہیں، اس لیے ہمارا نظام تنفس ان سے متاثر ہوتا ہے اور بیرونی ذرات کو باہر پھینکتا ہے، اور یہ ذرات جو ہیں یہ ہمارے جو ناک اور منہ سے باہر نکلتے ہیں۔ اور
اس کے علاوہ زکام جب کسی کو ہوتا ہے تو زکام کا جو وائرس ہے وہ بھی انہی حساس جلد کے حصوں کو متاثر کرتا ہے، جس کی وجہ سے وہاں پہ بھی فنگس یا کچھ وائرس کی وجہ سے اور انفیکشن ہوتا ہے، تو وہ جراثیم بھی اس میں حساسیت پیدا کرتے ہیں، اس لیے تب بھی چھینکیں آتی ہیں جب زکام بھی ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ بعض لوگوں کو پالتو جانوروں سے اور پودوں سے پولن الرجی جیسے ہوتی ہے، فرق وغیرہ ہوتی ہے جانوروں کی، اس سے لوگ کافی متاثر ہوتے ہیں۔ اور چوتھی چیز یہ ہے کہ سورج کی روشنی سے بھی لوگوں کو چھینکیں آتی ہیں، اور اس کو فوٹک یعنی جو سنیز کہتے ہیں، فوٹک یعنی روشنی سے نکلا ہے، فوٹک سنیز کہتے ہیں، اور یہ ایک وراثتی بیماری ہے، یعنی یہ اکثر لوگوں میں اگر والدین میں ہے تو بچوں میں بھی ہو سکتی ہے۔ اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کیا سوتے ہوئے چھینک آتی ہے؟ تو جی سوتے ہوئے تو چھینک نہیں آتی، کیونکہ آنکھیں جو ہیں وہ بند ہوتی ہیں، اور اس کے علاوہ جو دماغ ہے اس کی جو حس ہوتی ہے، حساسیت ہوتی ہے، اور جسم کے باقی اعضاء کے ساتھ وہ بھی سمجھ لیں کہ وہ بھی اونگ رہے ہوتے ہیں اعضاء بھی ایک طرح کے، اور اس طرح فعال نہیں ہوتے۔ لیکن پھر بھی اگر جیسے بعض لوگوں کو پولن الرجی ہے یا کچھ اس طرح کا ماحول بن گیا ہوا ہے کہ سوئے ہوئے ہیں لوگ اور ان کو حساسیت کی وجہ سے چھینک کی مطلب وہ محتاج ہیں اس وقت، تو فوراً کی یعنی آنکھیں کھل جائیں گی یا آنکھ کھل جائے گی، ان کی نیند جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جائے گی اور وہ اٹھ جائیں گے۔ اگر ان کو چھینک آنی ہے تو وہ اٹھنے کے بعد ہی آئے گی، یہ نہیں ہو سکتا کہ سوتے ہوئے چھینکیں۔ اور دوسری چیز یہ کہ جو دماغ ہے اور جو اس کی شریانیں ہیں ان پہ بہت زیادہ پریشر آتا ہے، تو یہ جو سوال ہے کہ کیا چھینک کو روکنا چاہیے، تو بالکل نہیں روکنا چاہیے۔ اگر آپ چھینک کو روکیں گے تو یہ تو بڑا خطرناک ہو سکتا ہے، یہ دماغ کے لیے اور اس کی شریانوں کا کافی زیادہ دباؤ ہوتا ہے تو وہ بڑا نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ اور اسی لیے کہتے ہیں کہ چھینک آئے تو الحمدللہ شریف بولنا چاہیے، کیونکہ یہ آپ اللہ کا شکر کرے کہ اللہ نے آپ کے نظام میں جو خرابی آئی تھی اور آپ کی سانس بحال ہوئی ہے یا آپ کا ڈسٹربنس نہیں ہوئی۔ اور دوسری چیز یہ کہ الحمدللہ کی بڑی وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ یہ بڑا پیچیدہ اور خطرناک عمل ہوتا ہے، جیسے کہ دماغ کی شریان پھٹ سکتی ہے اگر آپ اس کو روکیں گے، یا اگر وہ اس میں کوئی بھی خرابی آتی ہے تو وہ ڈسٹربنگ ہوگا۔ اور تیسری چیز یہ کہ چھینک جو ہے وہ 3 بار ہی کیوں آتی ہے، تو یہ بالکل باتیں ہی ہیں۔ چھینک زیادہ بار بھی آ سکتی ہے، نہ تو یہ کوئی عدالت کا فیصلہ ہے اور نہ ہی یہ کوئی لوہے پہ لکیر ہے۔